ایک صاحب اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں، خود کے گزرے ہوئے حالات میں لکھتے ہیں۔ وہ لندن میں ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں دیندار ماحول سے گئے تھے، دینداری ان پر غالب تھی، اور جب ایمان غالب رہتا ہے تو ہر ماحول میں کیا ہے وہ ایماندار ہی بن کر رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو کیا ہے اللہ اس کے رسول کی محبت سے آشنا کرو اور قرآن کی تعلیم دو۔ اس کے بعد وہ دنیا کے جس خطے میں بھی رہیں گے ماحول ان پر اثر نہیں کرے گا، وہ ماحول پر اثر انداز ہوں گے، ماحول پر وہ اثر انداز ہوں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے آفس میں ایک شخص تھا، مسلمان تھا، وہ بھی کسی عرب علاقے سے وہاں پر آیا ہوا تھا، اس کا نام محمد تھا۔ وہ ایک چھوٹے منصب پہ کام کر رہا تھا، لیکن وہ وہاں پورے آفس میں اپنا نام جو ہے اپنے نام کو منہ کہہ کے بتاتا تھا، محمد کہہ کے اپنا نام نہیں لکھاتا تھا۔ کوئی بھی اسے پکارتا تھا تو منہ کہتا تھا، وہ بھی جب نام پوچھا جاتا اس سے تو محمد کر کے نام نہیں بولتا تھا۔ تو ایک مرتبہ موقع ملا تو وہ شخص کہتے ہیں پہلے تو مجھے اس کے حوالے سے بڑا غصہ آیا، کیونکہ یہ شخص اتنا پیارا نام رکھا ہوا ہے، محمد سے بڑھ کر کوئی نام ہو سکتا ہے؟ سب سے عظمت والا نام، اور اپنا نام محمد رکھ کے یہ بندہ دوسروں کو اپنا نام نہیں بتاتا اور اس کا غلط استعمال کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ ایک چیز تھی، ایک موقع ملا، وہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے اسے بٹھا کر سمجھایا کہ بھائی تو فلاں خطے کا ہے، مسلمان گھرانے سے ہے، اور تیرا نام محمد ہے، اور تو جانتا ہے کہ محمد نام کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ پھر اتنا سب جاننے کے بعد تو لوگوں کے سامنے اپنا نام محمد کیوں نہیں بتاتا اور اس کا بالکل بگڑی ہوئی شکل کیوں بیان کرتا ہے؟ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ میں بھی جانتا ہوں کہ محمد جو ہے وہ انتہائی عظمت والا نام ہے، لیکن میں ان کو اپنا نام اس لیے نہیں بتاتا کہ میں یہاں جو کام کر رہا ہوں نچلی سطح پہ کر رہا ہوں، یہ انگریز اونچلی سطح پہ ہے اور کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، تو میں اپنا نام اس لیے نہیں بتاتا کہ جب وہ غصے میں گالیاں دے تو محمد کا نام استعمال کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ وہاں پر میرے نام کی جگہ میرے آقا کے نام سے جو نسبت ہے وہ نام استعمال ہو، اسی لیے میں اپنا نام نہیں بتاتا۔ حالانکہ بظاہر ایک غلط طرز تھا دیکھنے کے لیے، کیا ہے جو دیندار صاحب نے ان کے لیے جو گمان بنایا تھا وہ بالکل صحیح معلوم ہو رہا تھا، لیکن جب حقیقت تحقیق کی گئی، حقیقت کو جانا گیا تو پتا چلا کہ اس بندے کی نیت بالکل ویسی نہیں تھی جیسے سوچا گیا۔ ایسے بہت سے ماحول میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ہم ایک سوچتے رہتے ہیں، اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان گھر سے باہر نکلتا ہے، گھر کے معاملات میں وہ ڈوبا ہوا رہتا ہے، کہیں ارجنٹ جانا ہوتا ہے، وہ اپنے حساب سے جاتا ہے، اسے آزو بازو کا خیال بھی نہیں ہوتا، اتنے میں آپ سلام کر لیتے ہیں، وہ دیکھتا بھی نہیں اور وہ نکل جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گمان کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے سلام کیا، کتنا مستی میں آ گیا، یہ سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ بعد میں کبھی ملے اتفاق سے، آپ پوچھے کہ اس وقت آپ کو میں نے سلام کیا تھا، آواز دی تھی، آپ نہیں دیکھے، تو وہ بندہ کہتا ہے کب؟ مطلب اسے معلوم ہی نہیں تھا اس کا۔ تو یہ ایسے حالات ہوتے ہیں میاں بیوی کی زندگی میں بھی، ماں باپ اور بچوں کی زندگی میں بھی، عام دوست اور احباب کی زندگی میں بھی، تجارت کی زندگی میں بھی، معاشرت کی زندگی میں بھی، ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اور وہاں پر بدگمانی انسان کی دنیا کو بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتی ہے۔